نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے حصے میں بات کی بیوی کے حقوق کے اعتبار سے کہ شوہر پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اپنی بیوی کی بابت۔ ہم نے بات کی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں اور نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو، تھوڑی سی کوئی چیز ناپسند ہو تو اس کی وجہ سے بالکل اس کو چھوڑ مت دو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس میں اور خیریں رکھی ہوئی ہوں۔ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم میں بہترین شخص وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کا ایمان زیادہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور بہت ساری احادیث۔ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں لیکن ہم ان کو سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا نہیں کرتے، ہم ان کی کسی بھی اعتبار سے کاؤنسلنگ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں شادی ایک مذاق قسم کی چیز سمجھی جاتی ہے، شادی کرنی ہے۔ وہ جس کی کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا ہے، مجھے شادی کے بعد کی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے قبول کیا، اس کے اوپر کون کون سی باتیں عائد ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کل کی بات میں بھی عرض کی تھی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو پہلو بڑے ہیں۔ ایک آپ کو نبوت ملنے سے پہلے یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرا وہ وقت، اور ایک نبوت کے بعد، یعنی نبوت کے بعد تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ رہیں، لیکن جب آپ نے دوسرے نکاح فرمائے یعنی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنی بھی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں جتنی بھی، ان تمام ہماری جو مائیں نبی السلام کی ازواج، ان کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان چیزوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ زندگی گزارنی کس طرح ہے۔ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے تسلیاں دے رہی ہیں، اور ان تسلی دینے میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرما رہی ہیں وہ کتنی بڑی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہی ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزور و ناتواں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، اور جنہیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ آپ کے یہاں سے پا لیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں جو وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہی ہیں۔ اور اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کیا فرماتی ہیں، کانا خلق القرآن، کہ آپ جو قرآن کریم ہے یہ سارے کا سارا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت آتا ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت سعد بن حشام بن عامر وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعتبار سے، تو فرمایا کہ انہوں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت، نبی علیہ السلام کی زندگی کی بابت جو ہمیں خبر دی وہ کیا فرما رہی ہیں، کانا خلق القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل، کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ پوری حدیث کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آگاہ فرمائیں، حضرت سعد بن حشام نے فرمایا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا جواب دے رہی ہیں، حضرت سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ قرآن ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، کیا تم پڑھتے نہیں ہو قرآن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی اعلیٰ اقدار پر فائز تھے، یعنی اخلاق کی بھی اعلیٰ اور اس کی اقدار بھی اعلیٰ۔
ان پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ تو فرمایا کہ پھر میں نے عرض کیا کہ میں تبتل کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ یہ پوری حدیث جو ہے اس کے اندر آئی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی کیسے کی، آپ نے شادی کے بعد وقت گزارا کیسے وقت گزارا، آپ نے ایک سے زائد نکاح کیے تو آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ رکھنا۔ اور یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، یہ شہادت ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک اخلاق کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کس طرح کے تھے، آپ علیہ السلام کا رہن سہن کیسا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خوبصورت طریقے سے آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اوپر توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر بہت ساری روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا کیا حق ہے۔ اسی طرح روایت آئی مسند احمد میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان تطعمها اذا طعمت، کہ جب تو کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تو کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلا، اور جب تم کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پہ مت مارو، اور اس کو برا مت کہو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تیرا برا کرے۔ اور پھر کتنی اہم بات فرمائی کہ اگر تم نے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہو تو صرف گھر کے اندر علیحدگی اختیار کرو۔ نمبر ایک بات اس میں جو چیزیں کہ جو تم کھاؤ، جیسا کھاؤ ویسا بیگم کو کھلاؤ، جیسا تم خود کھاؤ ویسا بیگم کو کھلاؤ، اچھا کھاتے ہو بیگم کو اچھا کھلاؤ، جیسا تم اچھا پہنتے ہو ویسا ہی بیگم کو بھی پہناؤ۔ اور پھر کیا بات فرمائی نبی دو عالم علیہ السلام نے کہ اس کے چہرے پہ مت مارو۔ خامن کے حقوق میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ خامن عورت کو مار سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی جو آیت آئی ہم نے اس وقت بھی اس آیت کو بیان کیا تھا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اس والی آیت میں کہ مار سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے چہرے پہ مت مارو، مارو مگر چہرے پہ مت مارو۔ اور اس وقت بھی اس کی تفسیر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایسی جگہ پر مت مارو جو نازک جگہ ہو، یعنی احتیاط ہے اس کے اندر بھی، یہ نہیں ہے کہ لٹ اٹھائے اور اس کے پیچھے ہو جائے اور اس کے چہرے پہ، اور پھر اس کو برا مت کہو۔ اسی سے سکون حاصل کرتے ہیں، اسی کو گالیاں بکتے ہیں، اسی سے سکون حاصل کرتے ہیں، اسی کو برا کہتے ہیں۔ یہ کتنی بے شرمی اور بدتمیزی کی بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے ماں باپ کے اوپر جو لڑکے کو اکساتے ہیں اس کی بیوی کی بابت۔ یہ میں صرف جملے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت بات ہے کہ لوگ ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو اکسا رہے ہوتے ہیں ان کی بیویوں کے خلاف کہ وہ کوئی بات کریں، وہ کسی طریقے سے کوئی بھی ایسا کوئی عمل وہ کریں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو برا مت کہو، اور پھر ان کو بددعا مت دو کہ اللہ تیرا برا کرے، تیرے ساتھ تو ایسا ہی ہوگا، تیرے ساتھ تو یوں ہوگا۔ بھائی تم کون ہو یار؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ تم اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ اور پتہ ہے بددعا دینے والا شخص اللہ کو پسند نہیں ہے، اور فقط ایک مظلوم کے بارے میں آتا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو کہ اس کی جو بددعا ہے وہ اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ تو پھر اگر ہم بیوی کو اس کے ساتھ اس طرح کا عمل کریں گے، اس طرح ہم اس کے اوپر ظلم کریں گے، اس طرح ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو اگر وہ دکھ میں، کرب میں، اس نے تکلیف میں آ کے کوئی بات کہہ دی تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ کیا پھر وہ اس وقت مظلوم نہیں ہوگی؟ جس طریقے سے گھروں کے اندر حالات ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، لڑکی کا جینا جیرن کر دیتے ہیں، لڑکی کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ ایک لڑکا مطلب جو اس کا خامن ہے وہ بدتمیزی کے جملے دہراتا ہے، پھر اس کے گھر والے بدتمیزی کے جملے دہراتے ہیں۔ یہ دونوں سائڈ کے اوپر اس چیز کو برابر رکھنا ضروری ہے کہ نہ لڑکی لڑکے کو، یعنی نہ بیوی خامن کو برا بھلا کہے، نہ اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہے، اور نہ ہی خامن کے گھر والے اور خامن لڑکی کو اور لڑکی کے گھر والوں کو برا بھلا کہے۔
یہ ایک عجیب روایت ہوتی ہے کہ لڑکی کی اگر شادی ہوئی ہے تو لڑکے والے لڑکی والوں کو کچھ بھی کہہ دیں تو وہ لڑکی والے یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ جی ہم تو لڑکی والے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور ہمارے ہاں میں نے ایک بات سنی، ہمارے ماضی میں یہ بات چلتی آتی تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو یہ بات کہہ دیتے تھے کہ تو خوش ہو کے 1000 واری ساڈے گھر آ، ناراض ہو کے ساڈے گھر نہیں، ساڈے گھر دے بوئے بند دے۔ بھائی اگر وہ ناراض ہو کے آئے گی اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، اس وجہ کو تو تلاش کرو، اس وجہ کو تو پوچھو۔ اور معذرت کے ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کئی مرتبہ ہمارے بڑے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں۔ اگر میں یہ جملے بھی بولوں تو شاید کم ہے، میں نے دیکھا ہے ان چیزوں کو۔ والد والدہ جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو خود ذبح کر رہے ہوتے ہیں صرف اس بات پہ کہ کوئی گل نہیں پتر، کوئی بات نہیں، تم برداشت کرو۔ بھائی کتنا برداشت کرے ایک لڑکی؟ اس کے اوپر جو ظلم زیادتی ہوگی، جو اس کے سسرال والے اس کے اوپر باتیں کسیں گے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے ایک مرتبہ ایک خاتون کی کال آئی، انہوں نے مجھے کال پر بتایا کہ سعد بھائی کہ میری سسرال والے مجھے اس طرح کے جملے کہتے ہیں، شاید میں وہ جملے یہاں پر دہرا بھی نہیں سکتا کہ ان کے اوپر اس طرح بدتمیزی کے الزام لگاتے ہیں، ان کے اوپر بلا وجہ ان کے اوپر غصہ کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو پکڑ کے توڑتے ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر تو یہ لڑکے والے ایسے لالچی ہوتے ہیں کہ لڑکیوں سے جہیزوں کی ڈیمانڈز کرتے ہیں، ان سے سامان لیتے ہیں، اگر لڑکی سامان نہ لے کر آئے تب اس کے منہ پہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سامان اپنے لیے لے کر آتی ہے، اس کا باپ اگر کوئی سامان لڑکی کو دیتا ہے تو وہ اس کے اپنے لیے دیتا ہے۔ لیکن یہ سسرال والے، یہ ظالم لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ اس کے برتن توڑتے ہیں، اس کی چیزوں کو برباد کرتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو اس کے سامان کے تانے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، اور ایسے لڑکے کو شرم نہیں آتی کہ جو اپنی بیوی کے بیڈ پر ہی اس کے ساتھ لیٹتا ہے اور پھر اس کو گالیاں دیتا ہے۔ سسرال والے اس لڑکی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ ایسے شخص کو پسند فرمائیں گے جو کسی کے اوپر زیادتی کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ کتنی بڑی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ایک مارنا ہے تو لیکن اس کے منہ پر نہیں مار سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور نمبر 2 اس کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، نمبر 3 اس کو بد دعائیں نہیں دینا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ، ذرا اس چیز کے اوپر توجہ فرمائیں۔ اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو میں اللہ کیا آپ کو واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کیجئے۔ ہم جو اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں وہ ان کے راحت کے لیے کرتے ہیں، ان کے اطمینان کے لیے کرتے ہیں، ٹینشن لینے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ شادی ٹینشن لینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، شادی جو ہے وہ ریلیکسیشن کے لیے ہوتی ہے۔ ہم صحابہ اکرام تجمعین کی زندگیوں کو بھی پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام تجمعین کی زندگیوں میں بھی عورتوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی تھی، کسی کی کس طرح کی ہوتی تھی۔ جسے میں نے پچھلی آپ کو بات میں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت کے وہ فرماتے کہ میں 4 وجوہات کی بنا پر اپنی عورت کی باتوں کو سنتا ہوں۔ تو ہم سوچیں کہ ہماری بیویاں ہمارے ساتھ کس طرح کی ہیں۔ اگر آپ کی بیوی درست نہیں ہے، اس کا چلن ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کی بالکل نافرمان ہے، آپ کی بات ہی نہیں مانتی ہے، کسی طرح بھی اس کے اندر خیر نہیں ہے، تو پھر قرآن نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے سے کے ساتھ آپ علیحدگی اختیار کر لیں، علیحدگی اختیار کریں، اس کو اذیت کی زندگی میں مت ڈالیں، اپنی زندگی کو بھی اذیت میں مت ڈالیں، اس کی زندگی کو بھی اذیت میں مت ڈالیں۔ یہ عمل تو انتہائی قبیح ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ایک انسان کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، ایک مرد کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، تو پھر اس کو یہ حق دیا ہے خوبصورت طریقے سے وہ علیحدگی اختیار کرے اور اپنے لیے نیا نکاح کر لے، لیکن اپنی طبیعت کو بھی بدلے، اپنی بھی طبیعت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئے۔ میرے استاذ تھے حضرت مولانا عثمان الہی صاحب دامت برکاتہم، میں نے ان سے بہت ساری کتابیں پڑھی، احادیث کی کتب میں میں نے مسلم شریف اپنے استادی حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم سے پڑھی۔ میں ایک مرتبہ بہت حیران ہوا، میرے استادی دامت برکاتہم نے ان سے کچھ بات چیت کرنا تھی، تو استادی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ شام کو گھر آ جا۔ مجھے جانے میں کچھ تاخیر ہو گئی، میرا استادی دامت برکاتہم سے رابطہ ہوا، تو پھر وہاں پر ہمارے ایک اور ساتھی بھی تھے، استادی دامت برکاتہم خود سالن گرم کر کے لے کر آئے
اور چپاتی ہم لوگ روٹی وغیرہ باہر سے لے کر آئے. تو میری بے تکلفی تھی اپنے اساتذہ کے ساتھ, الحمدللہ محبت کا انتہائی زبردست رشتہ تھا. میں نے عرض کی کہ استاد جی آپ خود سالن گرم کر کے لے کر آ رہے ہیں. ہماری بھابھی, ہماری استانی صاحبہ جو ہیں وہ استادی دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی سعد صاحب آپ میرے مہمان ہیں اور پھر آپ تاخیر سے بھی آئے ہیں, لہٰذا ایسے وقت میں مجھے اپنے گھر والوں کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے. اب میں بھی سوچوں یہ بات کہ میرے اندر یہ اخلاق ہیں, آپ بھی سوچیں یہ بات کہ آپ کے اندر یہ اخلاق ہیں, کہ ہم اپنی جو ہماری بیوی ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم کسی کے پیچھے لگ کے ان کے ساتھ لڑ جھگڑ بھی لیتے ہیں, ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں, وہ پھر بھی ہمارے ساتھ وفادار ہوتی ہیں, ہمارے ساتھ رہتی ہیں. تو اس طرح کے امور میں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو لڑکیوں کے اوپر اس طرح کی باتیں کستے ہیں. وہ چاہے جائے کہ خاوند ہے, چاہے جائے کہ سسرال والے ہیں, ان کو نمک کھاتے ہوئے شرم کرنی چاہیے کہ اس لڑکی کے ہاتھ سے نمک کھا رہے ہیں, اسی کے ساتھ بدخوئیاں کر رہے ہیں, اسی کی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے. اس حدیث کے اندر آخری بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ بھی انتہائی حکمت سے بھرپور ہے. آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر, اور اگر تم نے اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی علیحدگی اختیار کرو, یعنی بستر الگ کرو بس. اس کے اندر عجیب حکمت لکھی محدثین نے کہ اگر تم مکان علیحدہ کر دیتے ہو تو اس چیز سے اس کو تکلیف زیادہ ہوگی, لہٰذا تکلیف اس کو نہیں دینا ہے, وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے, آپ اس سے سکون حاصل کرتے ہیں. یہ جو لوگ کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا رن مرید والی, تو میں ان کو کہتا ہوں مجھے بتاؤ کون سا ایسا پیر صاحب ہے جو رات کو آپ گھر کو آئیں, وہ آپ کو گرم کھانا مہیا کرے, آپ کو گرم دودھ مہیا کرے, آپ کے تلووں پہ تیل لگائے, آپ کے پاؤں دبائے, آپ کے کپڑے دھوئے, آپ کے لیے ساری چیزیں تیار کرے. ایسا مرشد کون ہوتا ہے بھائی؟ ایسا مرشد فقط بیگم ہی ہوتی ہے. تو بیگم کے ساتھ محبت سے رہنا, اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا, یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب بات کی جاتی ہے کہ شادی کا مطلب ٹینشن ہے. شادی کا مطلب یہ تو ایسا لڈو ہے جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا, جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا. بھائی کیوں پچھتا رہے ہو؟ کھا کے نہ پچھتاؤ نا, جب تمہیں پتہ ہے کہ کھا کے پچھتانا پڑے گا. اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے اوپر لے کر آؤ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے اوپر اپنی ازدواجی زندگی کو گزارے گا, اس کو نہیں ٹینشن ہوگی, اس کو نہیں تکلیف ہوگی. ہماری ٹینشنوں کی وجہ ہماری اپنی منمانیاں ہیں, ہماری اپنی معاشرتی بنائی ہوئی بدتمیزیاں ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. لہٰذا آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ترمذی شریف میں بھی آتی ہے روایت, بیہقی میں بھی یہ روایت آتی ہے, فرمایا مسلمانوں میں اس کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق اور برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہے, اور خاص کر بیوی کے ساتھ کہ جس کا رویہ لطف, محبت اور نرمی کا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ایمان, یہ حدیث پہلے بھی گزری, ایمان کا کامل ہونا, اور اس کے اندر جو اضافہ ہوا وہ محبت اور نرمی کا ہوا. پہلے لطف اور کرم کا بات آئی تھی کہ ایک تو اس کی طبیعت میں لطف ہو, ایک محبت ہو, اور ایک اس کے اندر نرمی ہو. اب لطف کی بھی اگر فقط لفظ لطف کی اگر میں ڈیفینیشنز کرنے لگوں تو کتنا ٹائم گزر جائے گا میں اس کو ایکسپلین کروں. یہ لطف خود ہی بتاتا ہے کہ طبیعت کیسی لطیفانہ ہونی چاہیے, کیسی اچھی طبیعت ہونی چاہیے, اور محبت سے بھرپور ہونی چاہیے. وہ کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا تھا نا کہ تم نے لوگوں کا علاج کیا, اتنے تم نے باتیں کی, تو کیا اخذ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو لوگوں کا علاج ایک چیز میں بہت زیادہ پایا. انہوں نے کہا کس چیز میں؟ فرمایا کہ محبت دو. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو محبت راس نہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ محبت کی ڈوز بڑھا دو, یعنی تم اپنی طرف سے محبت زیادہ کرنا شروع کر دو. یعنی حیران ہوتے ہیں اس بات پر کہ احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ اگر سخت دشمن کو بھی
ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے السلام علیکم کہنا شروع کریں تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس دشمن کے دل میں بھی رحم ڈال دیتے ہیں۔ وہ بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اچھا یار یہ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنے اچھے طریقے سے سلام کر رہا ہے۔ وہ پہلے دن آپ کو رسپانس نہیں کرے گا، دوسرے دن نہیں کرے گا، تیسرے دن نہیں کرے گا، لیکن کچھ وقت کے بعد اس کے دل میں یہ بات پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ یار یہ بڑے اچھے طریقے سے مجھے آج کل سلام کر کے گزر رہا ہے۔ اور جو آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، جو سسرال والوں کے گھر میں رہ رہی ہے یا لڑکے کے گھر میں رہ رہی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہے، الگ رہ رہی ہے، کیا سسرال والے اپنے اخلاق کے ساتھ اس بد اخلاق لڑکی کو نہیں بدل سکتے ہیں؟ اگر اس لڑکی کے اندر اخلاق نہیں ہے تو آپ اپنے اندر اخلاق پیدا کر لیں، لڑکا اپنے اندر اخلاق پیدا کر لے۔ یہ درس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دیا ہے کہ اپنی طبیعت میں لطف، محبت اور نرمی پیدا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سخت زبان والا ہوتا ہے نا، کڑوے جملے کہنے والا ہوتا ہے، کڑوے جملے کہنے والا ہوتا ہے، اس شخص کا دل سخت ہوتا ہے اور سخت دل پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ یہ میں نے مفہومی اعتبار سے حدیث کو پیش کیا۔ اور ایک حدیث میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحوس آدمی بد اخلاق ہوتا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے یہ کہ منحوس آدمی کی جو علامت ہے وہ یہ کہ وہ بد اخلاق ہوگا۔ تو ہم اپنے اندر اخلاق کو پیدا کر لینا۔ ایک طرف ہم عورت کو صنف نازک بھی کہتے ہیں، ایک طرف یقیناً، اور یہ تو قرآن و حدیث سے بات ہے، ایک طرف اللہ رب العزت مرد کو درجہ زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ مرد بدتمیزی کر سکے، مرد اس کے اوپر حکم چلا سکے، مرد اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے، مرد اس کو نیچا دکھا سکے، اس لیے مرد کو اللہ رب العزت نے زیادہ درجہ دیا نہیں۔ مرد کو اس لیے زیادہ درجہ دیا ہے کہ مرد میں صفات زیادہ ہیں، مرد میں قوت برداشت زیادہ ہے، مرد چیزوں کو اچھی طریقے سے سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مرد اعلیٰ اخلاق پر جا سکتا ہے۔ عورت کا جو ہوتا ہے نا غصے والا یا اس کا جو ایک پیمانہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، مرد کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو مرد کی مردانگی ہی اس کے اندر ہے۔ کیا فرمایا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ پہلوان کون ہے؟ جو کسی دوسرے کو بچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، جو اپنے نفس پہ قابو پا لے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک میں یہ بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہم بوائز جو ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں یا جو گھر والے ہوتے ہیں، وہ بڑا غصہ کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس غصہ آ گیا تھا، غصہ چڑھ گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید علی المرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے یہ غصہ بڑا عقل مند ہے، یہ غصہ بڑا عقل مند ہے، یہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے، اپنے سے طاقتور پر نہیں آتا۔ یہ غصہ بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی طبیعت کے اندر لطف پیدا کیجیے، محبت پیدا کیجیے، نرمی پیدا کیجیے، اور یہ نرمی کسی باہر والے کے لیے ہم نے پیدا نہیں کرنی ہے، نرمی ہم نے اپنی بیوی کے لیے پیدا کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے پیدا کرنی ہے۔ اور جو میں بار بار یہ بات کرتے ہوئے سسرال کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ یہ جو سسرال والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی لڑکا بدتمیز ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے بھی لڑکی کی طبیعت میں بدتمیزیاں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے ان دونوں لوگوں کو جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے اس بات سے۔ ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، کہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہ یہ جو تمہارے ساتھ عقد میں آئی ہیں ان پر تم نے اللہ رب العزت کی امان لی ہے، اللہ رب العزت کا کلمہ، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں، تو لہٰذا ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی عورت تمہیں ناپسند ہو اور وہ عورت تمہارے بستر پر آ جائے، تو اگر وہ تمہیں ناپسند ہے کمپلیٹلی تو اس سے خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کر لو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند نہیں ہے، وہ تمہارے گھر پر آ رہی ہے، تمہیں جو ہے نا وہ محبت دے رہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور اگر اس کی کوئی ایک چیز تمہیں، یہ حدیث کا سارا میں مفہومی انداز سے پیش کر رہا ہوں، اور اگر تمہیں اس کی کوئی چیز ناپسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تادیبی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہو، یعنی تم ایسے میں تم جو ہے نا اس کے ساتھ تم کوئی تھوڑا بہت اس کی تربیت کر سکتے ہو۔
اور تربیت کرنے کا طریقہ وہی جو قرآن کریم کی آیت میں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن کہ پہلے اس کو نصیحت کرو، اس کو نصیحت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، محبت سے اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر اس سے بستر جدا کرو، اگر پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کی سرزنش کرو۔ سرزنش کا طریقہ بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کتنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے، اب اتنی سی بات فقط ہم سوچ لیں کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے اپنے گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ ضرور کیا کیجئے۔ اور میں میری یہ درخواست سمجھیں، میری یہ نصیحت سمجھیں، یہ کچھ بھی سمجھیں، میری رائے سمجھیں، سمجھ لیجئے، کچھ بھی سمجھ لیجئے، اپنے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے ان کو شادی کے بابت ضرور بتایا کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے ابا نے جیسے گزاری میں بھی ویسے ہی گزار لوں گا، میرے فلاں نے جیسے گزاری اس نے بھی کی ہم بھی کر لیں گے۔ نہیں بھائی، ان کو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھاؤ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کرنے کے بعد ایسی زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے لیے یہ چیزیں ارشاد فرمائی، بیوی کے لیے یہ چیزیں ارشاد فرمائی۔ یہ دونوں چیزیں اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہیں۔ ہم آج کل اپنے بچوں کی جو ہے نا اسکولنگ کی بڑی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ہم ڈگریز کی بھائی کریں، بہت اچھی بات ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، اچھی ڈگریز سے ان کو جو ہے نا آراستہ کریں، لیکن علوم نبوت سے اگر آپ ان کو دور کریں گے تو آپ بہت بڑے ظالم ہیں، آپ بہت بڑی زیادتی کریں گے اگر آپ اپنے بچوں کو علوم نبوت سے دور کریں گے، کیونکہ علوم نبوت ہی تو ہیں جو ان کی زندگی کو خوبصورت، منور اور راحت والی کریں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی علم نہیں ہے جو بچے کی زندگی کو راحت والا کرے۔ اور میں پھر وہی بات عرض کرنا چاہوں گا، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگوں نے اپنی معاشرتی خرابیوں کو ریت رواج بنا کر جو تھوپ دیا نا، اللہ کے لیے ان سے جان چھڑائیں، ان سے پیچھا چھڑوائیں، اور حقیقی معنوں میں مسلمان بنے اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر آئے۔ کتنا خوبصورت اسلام کا یہ خاندانی نظام ہے، کتنا خوبصورت یہ نظام ہے، پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں اتنا خوبصورت نظام نہیں ہے۔ عائلی زندگی کی جو ترتیب اور جو تربیت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اپنے بچوں کو یہ چیزیں ضرور بتایا کیجیے۔ آگے چلتے ہیں، ایک بات یہاں ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کی تھوڑی سی ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ معارف الحدیث میں جو آئی مجھے بڑی اچھی لگی ہے تشریح، سبحان اللہ تعالی۔ فرمایا کہ مرد جو عورتوں کے با اختیار اور صاحب امر سربراہ ہیں، وہ اپنی سربراہی کو خدا کے مواخذہ اور محاسبہ سے بے پرواہ ہو کر عورتوں پر استعمال نہ کرے۔ تھوڑا سا اگر لفظوں پر توجہ دے تو سب درست ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حاکم تو بنایا ہے، آپ کو سربراہ تو بنایا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اللہ کے ماتحت ہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے ماتحت ہیں، آپ اس سے عاری نہ ہو جائیں، آپ اس طرح کا کوئی بات، اس طرح کا کوئی عمل، اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ کریں جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اس چیز کے اوپر بھی توجہ ضروری ہے۔ اور پھر عورتوں کے معاملے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈریں اور یاد رکھیں ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان اللہ ہے، اس کے حکم اور اسی کے ضابطۂ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہے اور ان کے لیے حلال ہوئی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ان کی ماتحت اور زیر دست بنائی گئی ہیں، یعنی اللہ کی امان کے اندر ہیں، وہ ان کے جو ماتحت ہیں وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہیں، ان کے جو وہ ہاتھ کے نیچے یا ان کی چھاؤں میں ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہیں۔ تو اس چیز کے اندر پھر فرمایا کہ اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو اللہ کے دیے ہوئے امان کو توڑیں گے۔ اگر مرد شوہر عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے امان کو توڑیں گے، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا، اللہ کے ساتھ جو بات پکی کی اس نکاح کے وقت میں، وہ اس کو توڑیں گے اور وہ اس کے مجرم ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اخذتموہن بامان اللہ کا یہی مطلب ہے، یہ جو ہم نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے امان کو توڑیں گے۔
اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ کا خاص امان حاصل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے، اب اس حدیث سے ہم یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم ظلم اور زیادتی نہ کریں، ہم ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اور ہمارے ہاں معاشروں کے اندر ظلم اور زیادتی ہی چلتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ لڑکا یا اس کے سسرال لڑکی کے اوپر ایسے قبیح قسم کے الزامات تراشتے ہیں، العما والحفیظ۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ بدبخت لوگ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی یہ تصور کر سکتے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی اس طرح یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ختم کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اگر کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس کو کیسے رہنا ہے۔ اخلاق تو اس کو بھی ایسا ہی اپنانا ہے، رویہ تو اس کو بھی ایسا ہی اپنانا ہے، لیکن بیویوں کے درمیان عدل کرنا ہے، بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ کام لینا ہے۔ کیونکہ احادیث کے اندر بھی اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک سے زائد نکاح کیا اور ان میں اس نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا جیسے اس کا ایک سائڈ اپاہج ہوتی ہے، پیرالائز ہو گیا اس کا ایک سائڈ، ایسے آئے گا۔ تو یہ وعید ہے، بچنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں یہ بات کروں گا کہ جب کوئی مرد ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے، دیکھیں خواتین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز مرد کا حق ہے۔ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کیا پرابلم ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ آپ کے حقوق بخوبی ادا کر رہا ہے تو اس کو دوسرے نکاح کی اجازت دیں، وہ دوسرا نکاح کرے۔ اور ویسے بھی صحیح اسلامی قوانین کے مطابق تو دوسرے نکاح کے لیے مرد کو عورت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر اگر مرد اپنی عورت سے اجازت لیتا ہے اور وہ اپنی پہلی عورت کے حقوق بھی بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے تو اجازت دینی چاہیے۔ اور پھر اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ شادی ہیں تو اب زیادتی کون کرواتی ہیں؟ اب زیادتی یہی عورتیں کرواتی ہیں، بیگمات کرواتی ہیں۔ جس طرح ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کے بابت ہم نے سسرال والوں کی بات کی، اس طرح دیکھنے کے اندر کیا آیا کہ اگر کسی مرد کی ایک سے زائد شادی ہیں تو اب ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ زیادتی کرواتی ہے اپنے خاوند سے، کبھی ایموشنل بلیک میل کرے گی، کبھی کچھ کرے گی، کبھی کچھ کرے گی، اور مرد برداشت کرتا ہے ان چیزوں کو۔ تو اب اس چیز کی سختی اس عورت کے اوپر آئے گی، تو لہٰذا اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں بس ہم تو مرد ہیں، سچی بات ہے ہم عورتوں کی فیلنگز تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن بھائی جب ایک مرد آپ کو آپ کا حق پورا دے رہا ہے، آپ کو محبت پوری دے رہا ہے، آپ کو وقت پورا دے رہا ہے، آپ کو ہر چیز پوری دے رہا ہے، اگر وہ حلال طریقے سے، جو اللہ نے اس کو طریقہ حلال بتایا ہے، اس طریقے سے اگر وہ کوئی اور دروازہ کھول رہا ہے تو آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ میرا خاوند حلال کو پسند کرتا ہے، حرام کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے عورتوں کو کہ ہمارا خاوند حلال کو پسند کرتا ہے، حرام کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر وہ ہمارے مزاج کی سختی، ہماری ان باتوں کی وجہ سے حرام کی طرف جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بات بھی بہرحال سوچنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آئی سامنے، وہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ مظاہر حق یعنی مشکات شریف کے اندر یہ بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، آپ ان میں سے 8 کے لیے شب پاشی کے لیے باری متعین کرتے تھے، صرف ایک تھی حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری اماں جان، ان کے لیے باری متعین نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی باری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ اب یہاں پر ایک چیز مردوں کے لیے خاص طور پر کہ آپ اپنی عورت کو اس وقت تک اس کا حق، اس کا وقت، اس کے ساتھ تمام وہ چیزیں جو اس کی ضروریات ہیں اس وقت تک پوری دیں گے جب تک وہ عورت خود اجازت نہ دے دے، جب تک وہ عورت خود اجازت نہ دے دے۔ ہاں، اگر وہ اپنا وقت، اپنے حق کو معاف کر دیتی ہے تو پھر آپ کسی دوسری کے پاس جا سکتے ہیں۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اماں جان ہیں، یہ ان کی عمر زیادہ تھی، تو جب ان کی عمر زیادہ ہوئی تو
ان کو کہیں سے یہ بات پتہ چلی. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے, کئی روایات کے اندر یہ بات آتی ہے, آئی ہوگی, لیکن میرا دل اس بات پہ نہیں مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو طلاق دینے لگے تھے. نبی علیہ السلام ایسا عمل نہیں کر سکتے, آپ خوبصورت انسان تھے. سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اب بالکل ضعیف ہو گئی ہوں, عمر زیادہ ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام کہیں انہوں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں آپ کی بیگم رہوں اور میں اپنا وقت عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اجازت سے, حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت گزارنا شروع کیا. تو اب اس بات سے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت دوسری عورت کو اپنا حق دے خوش دلی سے, عورت دوسری عورت کے اوپر زیادتی نہ کرے, اس کے اوپر کوئی بھی ظلم نہ کرے اپنے مرد کے ذریعے سے. لہٰذا اس چیز سے بھی اجتناب ضروری ہے کہ ہم نے مختصر سی یہ بات ہم نے کر دی. آخری ایک حدیث ترمذی شریف کی, اس کی بات کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل اور مساوات اور برابری نہ کرے تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس حال میں آئے گا اور لوگ اسے دیکھیں گے کہ اس کا آدھا دھڑ ساقط ہو گیا. یعنی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسا جیسے وہ فالج گر جاتا ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے, یا اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہو گیا. تو لہٰذا مردوں کو یہ بات چاہیے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ نکاح کر رہے ہیں تو آپ نے دونوں کے ساتھ ایک جیسا رہنا ہے, دونوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا ہے, دونوں کو آپ نے برابر کا وقت دینا ہے, برابر کے حقوق دینے ہیں, برابر کی اشیاء دینی, حتی الامکان اس چیز کی کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ یہ کوشش نہیں فرما سکتے تو پھر اللہ رب العزت قرآن کریم میں پہلے یہ بات فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ بھئی ابھی میں عدل نہیں کر سکتا, ابھی جو ہے میرے پاس اتنے اسباب اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں دونوں کو برابر لے کے چل سکوں, تو پھر بھائی ٹھنڈے رہیے, پھر ایک پر اکتفا کیجئے. تو لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ ہم بیوی کے حقوق کو پراپر طریقے سے بیان کر سکیں. اس کے اندر ہم نے سسرال کی زیادتیوں کو بھی بیان کیا, خود لڑکی کی زیادتی کو بھی ہم نے بیان کیا, لڑکے کی زیادتیوں کو بھی بیان کیا, اور 2 بیوی والے کے اعتبار سے جو زیادتیاں ہوتی ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم مختصر سے وقت میں ان تمام تر چیزوں کا احاطہ کر سکیں, کیونکہ یہ والا ٹاپک بہت بڑا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ازدواجی زندگیوں کو لے کر جو زیادتیاں ہوتی ہیں اللہ ان پہ حفاظت فرمائے. میں آج کے اس عنوان کے آخر میں فقط کچھ بات یہی عرض کروں گا کہ خدارا آپ لڑکے ہیں یا آپ سسرال والے ہیں, آپ لڑکے کے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, تو آپ اپنے عمل سے لڑکی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اور سسرال والوں کو کہتا ہوں کہ اپنی جو آپ کی بہویں ہیں ان کو کمپیئر نہ کیا کیجئے, ایک کو دوسری کے اوپر بلا وجہ فوقیت مت دیا کیجئے, بلا وجہ نہیں فوقیت نہ دیا کیجئے. آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ سب کو برابر لے کر چلیں, سب کو برابر لے کر چلیں. آپ اپنے اخلاق بہترین بنائیں تاکہ وہ جو بد اخلاق لڑکی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اخلاق والی ہو جائے. آپ محبت میں چھاور کریں تاکہ اس میں وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ مجھے اتنی محبت کیوں دی جا رہی ہے. تو لڑکوں سے درخواست ہے جو لڑکے شادی شدہ ہیں کہ بھائی خدارا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں. یہ آپ کے ایمان کی زیادتی کا بھی ذریعہ ہے, آپ کے ایمان کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے. اللہ کی رضا بھی اس سے حاصل ہوگی, اللہ کی نافرمانی بھی اس سے نہیں ہوگی, اللہ رب العزت کے ساتھ جو عہد ہے وہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ رب العزت ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے, ہمیں اخلاق عظیمانہ حکیمانہ نصیب فرمائے, اور ہماری زندگیوں کو راحت والا سکون والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.